وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نور درس نمبر 1597، آیت نمبر 32 سے 40، حصہ اول. آج کا موضوع اللہ تعالیٰ کے نور کی مثال. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اور مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں اور اپنی آرائش یعنی زیور کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں مگر جو اس میں سے کھلا رہتا ہو، اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رہا کریں اور اپنے خاوند اور باپ اور خسر اور بیٹوں اور خاوند کے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں اور بھانجوں اور اپنی ہی قسم کی عورتوں اور لونڈی غلاموں کے سوا نیز ان خدام کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں، یا ایسے لڑکوں کے جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوں، غرض ان لوگوں کے سوا کسی پر اپنی زینت اور سنگار کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیں، اور اپنے پاؤں ایسے طور سے زمین پر نہ ماریں کہ جھنکار کانوں میں پہنچے،
اور ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے، اور مومنوں سب خدا کے آگے توبہ کرو تاکہ فلاح پاؤ۔ سامعین کرام، سورہ نور آیت نمبر 32، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور جو لوگ تم میں سے مجرد ہوں یعنی غیر شادی شدہ ہوں تو ان کا نکاح کر دو، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تمہارے لونڈیوں اور غلاموں میں سے جو صالح ہوں ان کا بھی نکاح کر دو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ غریب ہوں، يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا اپنے فضل سے، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بڑی کشائش والا ہے، وسعت والا ہے، جاننے والا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور پاک دامنی اختیار کریں وہ لوگ جو نکاح کی یعنی نکاح کا موقع نہیں پاتے، یعنی وسائل نہیں ہیں ان کے پاس، حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے۔ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، اور تمہارے وہ لوگ جو غلام ہیں، جو لوگ ان میں سے جو مکاتب کی درخواست کریں تو ان سے مکاتبت کر لو اگر تم جانو کہ ان کے اندر بھلائی ہے۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور ان کو دو اس مال سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور اپنی لونڈیوں کو قحبہ گری پر مجبور نہ کرو۔ ان اردنا تحسناً، اگر وہ خود جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں۔ لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ تم یعنی تمہاری غرض یہ ہو کہ دنیا کی کوئی مفاد تم ان سے حاصل کرو۔ وَمَن يُكْرِهِنَّ، اور جو بھی ان کو مجبور کرے گا اس کے بعد، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بعد ان کے مجبور کرنے کے بخشنے والا مہربان ہے۔ دو آیات میں نے پڑھی ہیں سامعین اکرام، اس میں تھوڑا سا وضاحت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو یعنی پہلی 32 نمبر آیت ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اور اپنے جو لوگ مجرد ہوں ان کا نکاح کر دو۔ دیکھیں عموماً یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، تو ایسا ہے کہ لڑکی کا اور لڑکے کی عمر کو نہیں دیکھا جاتا۔ ہمارا ایک نظریہ ہے، یعنی دیکھیں جو وسعت والے بھی ہیں، وسعت والے لوگ ہیں، پیرنٹس ہیں، وہ کہتے ہیں پہلے میرا لڑکا پڑھے گا اور پھر جو ہے وہ اس کا میں پھر نوکری کرے گا، پھر میں اس کا نکاح کروں گا۔ یہ ایک عام مائنڈ سیٹ ہے ہمارا۔ اسی طرح لڑکیاں جو ہے وہ بھی اسی طرح ہیں۔ تو یہ اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو قوت رکھی ہے، جنسی قوت جو رکھی ہے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ یہ انسانیت کی بقا کے لیے یہ ضروری ہے۔ تو یہ خواہش پیدا ہونا اور بلوغت کے آثار نمودار ہو جانا، پھر بالغ ہو جانا، عاقل بالغ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم جو اب یہ مطلق اللہ تعالیٰ کا اعلان عام ہے کہ نکاح کرو جو تم میں سے مجرد ہیں۔
ان کے نکاح کر دو، قول مرد ہو یا لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ دیکھیں ایک صورت ہے اس میں آپ کو میں بتاؤں 33 نمبر میں، کہ ایک آدمی بالکل وسعت نہیں پاتا اپنے بیوی کے نان و نفقے کی، بالکل یعنی وہ کوئی وہ نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ پھر اجازت دیتا ہے کہ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِي، کہ تم پھر پاک دامنی اختیار کرو۔ لیکن اگر وسعت ہے لڑکے کی نہیں ہے تو والدین کی ہے۔ عام طور پہ تو یہی ہوتا ہے ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم میں، کہ لڑکے جو ہیں وہ ہوتے ہیں، ان کا اپنا کمرہ ہوتا ہے ماشاءاللہ، جن کا نہیں بھی ہوتا والد ان کو بنا دیتا ہے۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے ہمارا کہ لڑکا پہلے کام کرے گا، اور یہ لڑکی والے بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کما رہا ہے، کیا کر رہا ہے، بھائی ان کا گزارا ہو رہا ہے، والد اپنے لڑکے کا نکاح کر رہا ہے اور والد کفیل ہے، اور ٹھیک ہے لڑکا ابھی پڑھ رہا ہے مثال کے طور پہ، یا نوکری کی درخواست دی ہوئی ہے، تو اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے۔ ہم میں ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ لڑکا کماؤ پوت ہو، کمانے والا ہو، تو بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ہمارا تو دین سے کوئی تعلق ہے نہیں، ویسے نکاح ہے وہ مجبوراً ہم اسلامی طریقے سے کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، تو مجبوراً ہم اسلامی طریقے سے نکاح کر لیتے ہیں، اور باقی تو ہم زندگی اسلامی طریقے سے نہیں گزارتے، نہ شادی شدہ لوگ اور نہ غیر شادی شدہ۔ آپ کو پتہ ہے معاشرے میں برائیاں عام ہیں۔ برائی کیا ہے؟ آپ اللہ سے دور رہ کر، اللہ سے کٹ کر زندگی گزاریں، یہ بہت بڑی برائی ہے۔ بہرحال تو یہاں بس میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ خواہ مخواہ ابھی تو کوئی لڑکا جاب نہیں کر رہا، ابھی تو اس نے پڑھائی مکمل نہیں، بھئی پڑھائی مکمل نہیں کی، اس کو اپنا خاندان بنا دیں دو۔ جنس کی ضرورت ہے، اور وہ پھر آپ کو معلوم ہے کہ وہ جب انسان کو بھوک لگتی ہے تو اس کا ذہن پھر بھٹکتا ہے، خواہ وہ ظاہر کی وہ بھوک ہو یا جنس کی بھوک ہو، وہ لڑکا پھر پریشان رہتا ہے، لڑکی بھی پریشان رہتی ہے۔ عام طور پہ تو دیکھیں یہ ایک جسمانی تقاضا ہے، تو وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، جو غیر شادی شدہ ہوں ان کا نکاح کر دو۔ اور اس میں جو استثناء ہے وہ آیت نمبر آگے بیان ہو رہا ہے اگلی آیت میں، إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ۔ اچھا پھر اس میں عبادکم و امائکم، اپنے غلاموں اور لونڈیوں کا۔ جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھی غلامی کا چلن تھا، اور غلامی کا دور تھا، دور غلامی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں ایک غلام زید موجود تھے، حضرت زید بن حارثہ تھے کہ کیا تھے، بہرحال ہاں فلما زید، ہاں حضرت زید وہ غلام تھے، حضور نے ان کو آزاد کر دیا تھا اور ان پہ شفقت کی تھی۔ بہرحال تو اس پہ میں ابھی بحث نہیں کروں گا۔ اس وقت ایک غلامی کی وہ تھی، اور آئندہ بھی ہو سکتی ہے، کبھی جنگ میں کوئی عورتیں آئیں اور ہمارے پاس قید ہو کے آئیں مثال کے طور پہ، تو وہ پھر اس کا تو یہی اسلام نے یہ کہ بھئی تم اس کو جیل میں نہ رکھو، ان کو تقسیم کرو۔ بہرحال اس کی میں بحث نہیں کرتا، تو ان کا بھی نکاح کرو۔ اس میں بھی مطلب وہ ہے، تفصیل ہے، لیکن میں چونکہ ضرورت نہیں ہے تو اس کا میں تفصیل نہیں بیان کرتا۔ واللہ واسع علیم۔ اچھا اس میں صرف ایک نقطہ ہے، یغنہم اللہ من فضلہ، ان یکونوا فقراء، اگر یہ فقیر ہیں یعنی ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دے گا۔ واللہ واسع، اللہ تعالیٰ بڑی کشائش والا ہے۔ تو ہمارا تو اللہ کے فضل پر کوئی یقین نہیں ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں ہم اپنے زور بازو پر بھروسہ کرتے ہیں
بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ خیر، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اس کا میں نے آپ کو بتا دیا، حَتَّى يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ۔ یہاں تھوڑی سی میں نے مکاتبت ایک اصطلاح ہے، اگرچہ اس وقت بھی ضرورت نہیں ہے لیکن اشارتاً میں آپ کو بتا دوں کہ ایک غلام ہے تو وہ اپنے مالک سے کہتا ہے کہ میں تمہیں اتنے پیسے دے دوں گا، مجھے جب میرے پیسے پورے ہو جائیں تو تم مجھے آزاد کر دینا۔ تو وہ یہ اس کو مکاتبت کہتے ہیں، فکاتبوہم، لکھت پڑھت، کہ بھئی تم نے اگر مجھے اتنے پیسے دے دیے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم ان سے مکاتبت بھی کر لو۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں غلامی، اسلام جو ہے وہ غلامی کے خلاف ہے، کہ خواہ جو ہے کہ غلامی کو اللہ تعالیٰ نے غلامی کی بے کنی کی ہے، قسم کھا لو غلام آزاد کرو، روزے کا کفارہ غلام آزاد ہے مثال کے طور پہ، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، اور بہت اس کی ترغیب دی ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے اور اسلام جو ہے غلامی کے خلاف ہے، لہٰذا آج کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کسی کو زر خرید غلام نہیں بنا سکتے، یعنی پیسے دے کر کسی کو خرید نہیں سکتے، کسی بھی مرد یا عورت کو غلام یہ ممنوع ہے۔ یہ پھر اس کی اور جنگ وغیرہ میں نے آپ کو اشارتاً کہہ دیا، اس میں پھر ایک صورت ہو سکتی ہے، جنگ وغیرہ میں مال غنیمت کے طور پہ اگر کوئی آئے تو وہ ایک الگ صورت ہے، لیکن آج کسی کو خریدنا، غلام بنانا یہ ممنوع ہے، یہ آپ کو میں نے بتا دیا۔ اور فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، یعنی اگر تم اس غلام میں بہتری دیکھو کہ یہ ٹھیک رہے گا اور معاشرے میں بگاڑ کا سبب نہیں بنے گا تو ان سے مکاتبت کر لو، اور پھر ان کی مدد بھی کرو۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، ان کو دو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور پھر اپنی لونڈیوں کو قحبہ گری پر یعنی وہ نہ کرو، مجبور نہ کرو۔ یعنی لونڈیوں کو سے پیشہ نہ کرواؤ، لونڈیوں سے پیشہ نہ کراؤ، یہ مطلب ہے اس کا، یعنی دنیا کے فائدے کے لیے یہ پیشہ ہے۔ بہرحال اس میں بھی تفصیل ہے لیکن ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یعنی اگر عورت خود بھی چاہے تو بھی یہ پیشہ حرام ہے، زناکاری جو ہے وہ حرام ہے، یہ بات نوٹ کر لے، خوشی سے یا ناخوشی سے، یہ اس میں تھوڑی سی وضاحت ہے۔ تو پیشہ یعنی قحبہ گری یا پیشہ گری یا قحبہ خانے کھولنا یہ حرام ہے۔ اور وَلَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور میں نے نازل کی ہے اے لوگو تمہاری طرف واضح احکامات، ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں۔ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ مثلا من الذین خلو من قبلکم، یعنی ان کی قصے ہم نے بیان کر دی ہیں تمہاری عبرت کے لیے، وموعظۃً، اور اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، اور للمتقین، جو اللہ کا تقوی رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ یہ تمام مطلب یہ آیات ہے اس کا وہ یعنی ایک نچوڑ ہے، یہ 34 نمبر کی آیت جو ہے صاف صاف احکامات ہیں اور گزرے ہوئے قوموں کے حالات، اور اس میں نصیحت ہے متقین کے لیے۔ اب مضمون شروع ہو رہا ہے سامعین کرام آیت نور کا،
آیات نور، پہلے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اصل میں یہ آیات نور جو ہے یہ مسئلہ ہے باطن کا، اور یہ ہماری باطن کی جو بھی چیز ہے اس کی زبان سے ہم ایسی وضاحت نہیں کر سکتے کہ یہ یعنی بالکل ہمیں روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے۔ باطن مخفی ہے، اور مخفی کی چیزیں پھر مثال دے کے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ اور اس میں یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ ان آیات کا من و عن آپ کی سمجھ میں آ جانا یہ مشکل ہے، کیونکہ ہم سوچ رہے ہیں دماغ سے، جو عقل ہے وہ مٹی کی عقل ہے، مادی عقل ہے، اور یہ آیات نور ہیں، نور کی بات ہو رہی ہے، اور نورانی لوگ جو ہیں وہ زیادہ اہل ہیں ان آیات کو سمجھنے کے لیے۔ یہ میں نے یعنی ابتداً آپ کو بات کی، یعنی جو ہے جو عقل کی حدود، یعنی جن کو اللہ تعالیٰ نورانی عقل دے دیتا ہے، نورانی سمجھ دے دیتا ہے، علم لدنی جسے کہتے ہیں، وہ لوگ ان آیات کا مفہوم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال میں یعنی اس کا پہلے تو آپ کو ایک تمہیدی مضمون پیش کروں گا آپ کے سامنے کہ اس آیات کا مطلب کیا ہے، لیکن پہلے میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں آیات نور کا۔ یہ تقریباً آیات ہیں، مضمون جاری ہے، اس کا مضمون جو ہے جاری ہے آیت نمبر 44 تک، اور یا 46 کہہ لیں، 46 نمبر تک لگا لیں، یعنی یہ سارا تقریباً ایک ہی مضمون ہے۔ اس میں جا بجا اس کے اشارے موجود ہیں 46 نمبر تک جو آیات ہیں، تو اس یعنی اور یہ آیت ہم پڑھ رہے ہیں آیت نور، اس کا نمبر ہے 35 سے 45 تک لگا لیں، تقریباً 10 آیات ہیں، 35 سے 45 تک 10 آیات ہیں، یہ آیات نور آپ اسے کہہ لیں۔ تو پہلے تو میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور اس پہ تھوڑا سا آپ غور کیجئے گا، اور پھر اگر وقت ہوا تو پھر میں انشاءاللہ اس کے بارے میں تھوڑی سی بات شروع کروں گا اللہ کی توفیق سے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک طاق میں چراغ رکھا ہوا ہے۔ کمشکات ایک طاق ہے، فیہا مصباح اس میں ایک چراغ ہے۔ المصباح فی زجاجہ، چراغ ایک فانوس میں ہے، چمنی جسے ہم کہتے ہیں نا۔ الزجاجہ تو فانوس کا یہ حال ہے کأنہا کوکب دری، گویا کہ وہ ایک چمکتا ہوا تارا ہے۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ، اور یہ روشن کیا جاتا ہے۔ یوقد من شجرۃ، یوقد جلایا جاتا ہے، من شجرۃ ایک مبارک درخت سے، زیتون کا درخت یہاں مراد ہے، زیتونہ، زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ، جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے۔ یکاد زیتھا یضیء، اور جس کا تیل آپ اتنا لطیف ہے، اتنا بھڑکنے والا ہے کہ گویا کہ ہو سکتا ہے خود ہی بھڑک جائے، آپ ہی بھڑک پڑے۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، چاہے اسے آگ اس کے قریب نہ جائے۔ نور علی نور، روشنی پر روشنی۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جسے چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ فی بیوتن، اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے، یہ کہاں پائے جاتے ہیں؟
یہ بریکٹ میں ہے، فی بیوتن یہ ان گھروں میں ہے، اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اذن اللہ حکم دیا ہے، ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، جنہیں بلند کرنے کا اور جس میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، فیہا اسمہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، یسبح لہ فیہا، اللہ تعالیٰ کے نام کی اس میں تسبیح کی جاتی ہے، بالغدو والآصال، صبح اور شام۔ رجال، اب یہ لوگ ایسے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، جنہیں غفلت میں نہیں ڈالتی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے، نماز قائم کرنے سے اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی۔ یخافون، وہ ڈرتے ہیں، یومن تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس میں دل الٹنے، یعنی اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل جو ہے الٹ جائیں گے اور دیدے پتھرا جائیں گے۔ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، اور یہ سب کچھ، اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بہترین اعمال کا بدلہ دے، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور مزید اپنے فضل سے ان کو نوازے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تعالیٰ اپنے یرزق و رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بنا کسی حساب کے۔ والذین کفروا، اور اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے اس نور سے فائدہ اٹھانے سے انکار کیا، حق کو قبول کرنے سے انکار کیا، ان کے اعمال ایسے ہیں کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء، ان کی اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک دشت بے آب میں سراب، کہ پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے ہے، حتی اذا جاءہ، مگر جب وہاں پہنچتا ہے، لم یجدہ شیئا، تو وہاں کچھ نہیں پاتا، ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ، اور بلکہ اس نے اللہ کو وہاں موجود پایا جس نے اس کا حساب پورا پورا چکا دیا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ او کظلمات، یا اندھیرے، فی بحر اللجی، جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا، بحرن سمندر، لجین ظلمات اندھیرے، لجین گہرے سمندر میں، یغشاہ موج من فوقہ، موج کے اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہوتی ہے، موج کے اوپر موج، من فوقہ سحاب، اور اس کے اوپر بادل، ظلمات بعضها فوق بعض، اور ظلمات یعنی اندھیرے، تاریکی پہ تاریکی، اذا اخرج یدہ، جیسے آدمی اپنا ہاتھ نکالے، یا لم یکد یراہا، تو اپنے ہاتھ کو بھی نہ دیکھ پائے، ومن لم یجعل اللہ نورا، اور جسے اللہ تعالیٰ نور نہ بخشے، فما لہ من نور، تو اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں ہے۔ تو یہاں تک میں نے آپ کو لفظی ترجمہ سنا دیا، یہ ترجمہ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ
والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله واللہ واسع علیم۔ اور اپنی قوم کی بیوہ عورتوں کے نکاح کر دیا کرو، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے بھی جو نیک ہوں نکاح کر دیا کرو۔ اگر وہ مفلس ہوں گے تو خدا ان کو اپنے فضل سے خوشحال کر دے گا، اور خدا بہت وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم۔ اور جن کو بیاہ کا مقدور نہ ہو وہ پاک دامنی کو اختیار کیے رہیں یہاں تک کہ خدا ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے۔ اور جو غلام تم سے مکاتبت چاہیں اگر تم ان میں صلاحیت اور نیکی پاؤ تو ان سے مکاتبت کر لو، اور خدا نے جو مال تم کو بخشا ہے اس میں سے ان کو بھی دو۔ اور اپنی لونڈیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہیں تو بے شرمی سے دنیاوی زندگی کے فوائد حاصل کرنے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرنا، اور جو ان کو مجبور کرے گا تو ان بیچاریوں کے مجبور کیے جانے کے بعد خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اور ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی ہیں، اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی خبریں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس واللہ بكل شيء علیم۔ خدا آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک طاق ہے جس میں چراغ ہے، اور چراغ ایک قندیل میں ہے، اور قندیل ایسی صاف شفاف ہے کہ گویا موتی کا سا چمکتا ہوا تارا ہے۔ اس میں ایک مبارک درخت کا تیل جلایا جاتا ہے، یعنی زیتون، کہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تیل خواہ آگ اسے نہ بھی چھوئے جلنے کو تیار ہے۔ بڑی روشنی پر روشنی ہو رہی ہے۔ خدا اپنے نور سے جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے، اور خدا جو مثالیں بیان فرماتا ہے تو لوگوں کے سمجھانے کے لیے، اور خدا ہر چیز سے واقف ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال۔ وہ قندیل ان گھروں میں ہے جن کے بارے میں خدا نے ارشاد فرمایا ہے کہ بلند کیے جائیں
اور وہاں خدا کے نام کا ذکر کیا جائے اور ان میں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہیں۔ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، یعنی ایسے لوگ جن کو خدا کے ذکر اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ سوداگری غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت، وہ اس دن سے جب دل خوف اور گھبراہٹ کے سبب الٹ جائیں گے اور آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی، ڈرتے ہیں۔ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، تاکہ خدا ان کو ان کے عملوں کا بہت اچھا بدلہ دے اور اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا کرے، اور خدا جس کو چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِندَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے میدان میں ریت کہ پیاسا اسے پانی سمجھے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آئے تو اسے کچھ بھی نہ پائے، اور خدا ہی کو اپنے پاس دیکھے تو وہ اسے اس کا حساب پورا پورا چکا دے، اور خدا جلد حساب کرنے والا ہے۔ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ۔ یا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دریائے عمیق میں اندھیرے جس پر لہر چڑھی چلی آتی ہو، اور اس کے اوپر اور لہر آ رہی ہو، اور اس کے اوپر بادل ہو، غرض اندھیرے ہی اندھیرے ہوں، ایک پر ایک چھایا ہوا، جب اپنا ہاتھ نکالے تو کچھ نہ دیکھ سکے، اور جس کو خدا روشنی نہ دے اس کو کہیں بھی روشنی نہیں مل سکتی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔